السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر ان دونوں میں سے یا دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے جوانی کی حالت میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، جھڑک کر ان سے بات نہیں کرنا اور اف تک بھی ان سے نہیں کرنا، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے نرمی سے بات کرنی ہے، ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ کچھ دیر پہلے میری ایک دوست سے بات چیت چل رہی تھی، ان کی والدہ محترمہ بیمار تھیں، کافی عرصے کے بعد وہ صحت یاب کچھ ہوئی ہے، تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھیں۔ تو آج انہوں نے بتایا کہ میری والدہ محترمہ کافی عرصے کے بعد بہتر ہوئی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھیں، تو کہہ رہے مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور عمر اتنی ان کی ہو چکی تھی، حالانکہ اتنی عمر ان کی ہے نہیں، لیکن بیماری اور اس پریشانی کی وجہ سے اس قدر ان کی حالت ہو چکی تھی جیسے وہ والدہ نہیں بلکہ دادی ہیں۔ تو بہت عجیب سا معاملہ ہوتا ہے کہ زندگی کتنی جلدی گزر رہی ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے والدین کب بوڑھے ہو جاتے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جب ہم اس اسٹیج کو پہنچیں گے یقیناً وہ باتیں جو آج ہمیں اپنے والدین کے لیے سوچنی چاہیے، کرنی چاہیے، جو ادب و احترام ہمیں اپنے والدین کا کرنا چاہیے، اس وقت وہ ہمیں ضرورت ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لوگ ہمارے ساتھ اچھا جو ہے معاملہ رکھیں، ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ رکھیں، تب ہم اس بات کو ترسیں گے اور ایسا چاہیں گے کہ ایسا ہی ہو۔ تو کیوں نہ ہم اس سے پہلے اپنے معاملے کو سیدھا کریں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم میں سے جس کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے اور پھر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ یعنی اس وقت ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہم ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں اور اپنے لیے جنت حاصل کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من ادرک والدیہ احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، یعنی وہ برباد ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے اس کے پاس، محروم ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے۔ کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، کس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ادرک والدیہ احدہما او کلیہما، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، دونوں کو
یا دونوں میں سے کسی ایک کو، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ کیا مطلب؟ والدین دونوں حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن وہ ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان سے دعائیں نہیں لے سکا، ان کا احترام نہیں کر سکا، بدتمیزی سے پیش آتا رہا، ان کی خدمت کرنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں تھی، تو اس نے اپنے لیے کیا اکٹھا کیا؟ سوائے بربادی کے اس کے پاس اور کیا بچا ہے؟ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، محمد گلزار نام ہے ان کا، لاہور میں رہتے ہیں، 4 بیٹے ہیں ان کے۔ ایک لمبا عرصہ وہ شخص سعودی عرب میں رہا، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے وہاں سے پیسے بھیجتا رہا، کام کاج کرتا رہا، وہاں پر محنت مزدوری کرتا رہا۔ یا لاہور میں 2 بہترین قسم کے بڑے بڑے گھر بنائے ان کے لیے، 3 4 منزلہ ان کے لیے گھر بنائے، بیٹوں کو پڑھایا لکھایا، 2 امریکہ چلے گئے، ایک سعودی عرب چلا گیا، ایک ابھی باہر کے ملک میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، ڈاکٹر بنا ہوا ہے۔ رزلٹ یہ نکلا کہ ان بیٹوں نے اسی اپنے والد کو مار مار کے گھر سے بھگا دیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پلستر کی حالت میں وہ چل رہا تھا، ٹانگ کے اندر سریا ڈلا ہوا تھا، وہ سریا بھی ٹوٹ گیا، جو راڈ ڈلتا ہے ٹانگ کے اندر یا ہڈی کے اندر، وہ راڈ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ کبھی بہن کے ہاں، کبھی روڈ کے اوپر بیٹھ کر اپنا گزارا کر رہا ہے۔ افسوس نہیں ہوتا اس بات کا؟ واللہ بخدا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ یقیناً جہاں ہماری اولاد کے اندر کوئی معاملات ہیں، وہاں والدین کی تعلیم و تربیت کے اندر بھی کافی پریشانیاں ہیں۔ اس والد نے، میں سمجھتا ہوں، بچوں کے لیے دولت تو بہت کما لی، لیکن ان کی دین کی تعلیم نہیں دی، جس کا رزلٹ یہ نکلا۔ اگر وہ ان کو دین کی تعلیم بھی دیتا، قرآن و سنت کی تعلیم یافتہ وہ لوگ ہوتے، تو میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ کبھی قرآن و حدیث کے پڑھنے والے طالب علم نے، قرآن و حدیث کے ماننے والے مسلمان نے اپنے والدین کے ساتھ کبھی برا سلوک کیا ہو۔ کوئی ایک مثال میری زندگی میں تو کم از کم نہیں آئی۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس یہ معلوم ہو کہ ایک دیندار آدمی تھا، اس نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تو ہمیں دکھائیں۔ کیوں؟ جہاں والدین کے ساتھ ادب و احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں اولاد کی تربیت کرنے کا بھی حکم ہے۔ اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت ہوگی تو ہی والدین کے لیے وہ بہتری کا سبب بنیں گے۔ اگر اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو لا محالہ وہ والدین کے لیے نافرمانی کا سبب بنیں گے، والدین کے لیے ظلم و ستم کا سبب بنیں گے۔ قرآن میں نہیں پڑھتے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارا مال، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ڈرو، اللہ سے ان کے لیے پناہ مانگو۔ کیوں؟ کہ انہی کی محبت میں آ کر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں، اس کے رسول کو بھی بھول جاتے ہیں، احکامات الہیہ، احکامات رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جہنم میں نہ جائے ہماری وجہ سے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا ادب و احترام کرے گی تو جنت میں جائے گی، ادب و احترام نہیں کرے گی تو جہنم میں جائے گی۔ وہاں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو جہنم میں جانے سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں، آپ اللہ کی جنت کے مہمان بنیں، وہاں آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ ان کی تربیت اچھی ہوگی، وہ والدین کا ادب و احترام کرنے والے بنیں گے۔ ان کی تربیت اچھی ہوگی، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ ان کی تربیت اچھی ہوگی، وہ والدین کی خدمت گزار بنیں گے۔ وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی خیر خواہ ہوں گے، آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے خیر خواہی کریں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے، نیکی کے کام کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ہر ایک الگ الگ موضوع ہے جس پر کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی موضوع کے اندر ہم سب چیزوں کو جمع کر دیں
تاکہ تھوڑی تھوڑی بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ جہاں والدین کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، وہاں والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت بہتر کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست۔ ہم دنیاوی تعلیم کے اوپر تو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، دین کی تعلیم ہمیں فی سبیل اللہ بھی مل رہی ہو تو ہم نہیں لیتے۔ رزلٹ تو یہ نکلے گا جو ہمارے سامنے معاشرے کے اندر ہے۔ اگر ہم دین کی طرف راغب ہوتے تو یہ پریشانیاں کم از کم ہمارے سامنے نہ آتی جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دیندار ہیں، اللہ نے ان کے سینے کے اندر قرآن مقدس کو اتارا ہوا ہے، نازل کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کے اندر گھر کیا ہوا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں اس کے سینے میں محفوظ ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنے والدین کے لیے برا ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس جس نے کبھی قرآن کو بھی نہیں پڑھا، جس نے کبھی حدیث کو بھی نہیں پڑھا، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے والدین کے لیے بھی ناسور ثابت ہوگا، دنیا والوں کے لیے بھی، الا یہ کہ اللہ اس پر رحم فرما دے تو بڑی بات، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اوورآل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم و تربیت کا جہاں فقدان ہو اس کے لیے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم الگ الگ ایک پورے ٹاپک پہ بات کریں گے آگے چل کے انشاءاللہ۔ تو فی الحال یہی ہے کہ ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنی اولاد کو، پھر اولاد اپنے والدین کو، اسی طرح معاشرہ بہتر سے بہتر انداز میں تشکیل پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت کرنے، دیندار بننے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔